حضرت کالم دریا پر غرق خون ہو گیا، وہ بحر کرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے داہنے شیر میں، جس طرح شکار آتا ہے، غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کباب، ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکاب، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشک سے ضائع نہ ہو آب، تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشک پہ جھک جاتے ہیں، کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جنوں بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشک کو پہنچے نا ذرا آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے، اسب سے کہتے تھے عباس یہ بات چشمے پر آب، یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتاب، پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا ثواب، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب۔
کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکین نہ تو قیامت ہوگی۔ جب ہوئے باز ہوئے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد، اللہم صلی علی محمد۔ الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور وہ لوگ جو ایسے وقت پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے، وہی لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مجلس ایصال ثواب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک ایسے مرحوم کی میں مجلس زیارت سے مخاطب ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے عرصے میں پہلے ان کی والدہ کا انتقال، پھر والد کا انتقال، ایک طویل مدت تک وہ بیمار رہے، پھر ایک عجیب قسم کی پریشانی سے وہ گزرے، اور پھر ان کا انتقال۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں
گھر والوں کے لیے اور جو مرحوم کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے مصیبتیں ٹوٹ کر گر رہی ہیں اور ان کو سوائے ہمارے گھر کے کسی اور کا پتہ نہیں معلوم۔ انسانی فطرت ہے، خدا نخواستہ اگر میرے گھر پہ بھی ایسی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو شاید میرے اندر بھی وہی فیلنگ آئے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے میں نے اس آیے مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جہاں کھلم کھلا خدا خود فرماتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، اور پھر اس نے وہ عنوانات بھی پیش کیے کہ کس طریقے سے ہم کو آزمایا جائے گا۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ جو سبجیکٹس، جو موضوعات اس آیت میں پیش کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ان موضوعات کے تحت ہماری آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مثالی موضوعات ہوں۔ مقصد ہے بندے کی آزمائش ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہم کو اپنے پروردگار کی طرف سے ملتی ہے، ہم مصیبت کو مصیبت کیوں کہتے ہیں، ہم مشکل کو مشکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، میں چیز کہہ رہا ہوں مال کے عنوان سے یا رشتے کے عنوان سے، کہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، یا کسی بیوی کا شوہر ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہیں، میرا مکان ہے، میری گاڑی ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، میری ملازمت ہے، میرا بزنس ہے۔ تو اس ہر چیز کے پیچھے میں نے جو ریفرنس استعمال کیا ہے، وہ ریفرنس ہے میرا۔ لیکن ہر چیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں میرا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ملازمت، میرا بزنس، چونکہ ان چیزوں کو، ان رشتوں کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں، اس جائیداد کو میں نے اپنی سمجھی ہے، اس بزنس کو میں نے میرا کہا ہے، اس گاڑی کو میں نے میری کہا ہے، اور جب چیزیں میرے پاس سے لے لی جاتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو مصیبت کہتے ہیں یا مشکل کہتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ بندے خدا تو سمجھ کے یہ تیرا کچھ نہیں ہے، یہ نعمات الہی تھے جو تجھے عطا کیے گئے تھے، خود تیرا وجود تیرا نہیں ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ ہاتھ، یہ پیر، جسم کے اندرونی حصے، جسم کے بیرونی حصے، یہ انسان نے بنایا نہیں ہے، نہ کسی مارکیٹ سے خرید کے لایا، یہ اس کا کرم تھا، اس کی نعمت تھی کہ اس نے ہم کو عطا کیا۔ اگر یہ بات بندہ سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے، جب چاہے لے لے، تو ان رشتوں کے ٹوٹنے پر، نعمات الہی کے چلے جانے پر انسان کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، وہ لے سکتا ہے واپس، چونکہ اس نے دیا ہے، مجھے محافظ بنایا تھا، مجھے ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں نے تم کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دے دی اور میں انتظار میں بیٹھا ہوں، چلے جاتی تو چلے جائے، اس کی تھی وہ لے لے۔ نہیں، مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کیسے کی ہے۔
मैंने अगर सोचने की सलाहियत है, बोलने की ताकत है, कमाने की उसने मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा की है, तो ये सारी चीजें नेमत इलाही है, उसने मुझे दिया है, उसकी मर्जी है कि जब चाहे ले ले। लेकिन जब तक मेरे पास है मैं उसका कस्टोडियन हूं, इसलिए कि उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने उसकी दी हुई नेमतों का कहां, कब, कितना, कैसे इस्तेमाल किया है। यह आजमाइश तो जरूरी है। फकत यहीं पर नहीं कहा उसने, सूरह अनकबूत में आयत नंबर 20 इरशाद फरमाता है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये समझते हैं कि वो ऐलान कर दें कि हम ईमान ले आए तो हम उनको यूं ही छोड़ देंगे और आजमाएंगे नहीं। आयत चैलेंज कर रही, क्या हम उन्हें आजमाएंगे नहीं? इंसानों की बात नहीं है। वो तो हजरत इब्राहिम के लिए कहता है, वह इज़्ब्तला इब्राहिम रब्बहू, हमने तो इब्राहिम का इम्तिहान लिया है। हजरत सुलेमान के लिए वो कहता है, फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। जब हजरत सुलेमान के लोगों ने तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने के अंदर पहुंचा दिया, तो हजरत सुलेमान ने कहा कि अल्लाह ने ये मेरा इम्तिहान लिया था ताकि वो देखे कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं। मालूम हुआ, इंसान पर जब कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो वो शुक्रान नेमत या कुफरान नेमत की मंजिल पर होता है कि परवरदिगार देखना चाहता है कि तुम ऐसे मौके पर उसका शुक्र करते हो या कुफरान नेमत करते हो। सवाल उठता है कि अल्लाह आखिर हमको आजमाता क्यों है? वो किसी मुसीबत में हमको डालने से उसको मिलता क्या है? वो हमारा इम्तिहान लेता ही क्यों है? हम तो कहते हैं इन्नल्लाह वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो हमारे दिलों के अंदर छिपी हुई बातों से भी वाकिफ है। जब वो हमारी बातों से वाकिफ है, जो सजा देना है, जो जजा देना है दे दे, वो आजमाता क्यों है? इसके दो जवाब हैं। हमको हमारी पढ़ाने वाली टीचर, पढ़ाने वाला मुदर्रिस हमारी सलाहियतों से वाकिफ होता है। बच्चा चाहे पहली जमात में हो कि दूसरी जमात में हो कि 10वीं जमात में हो, चाहे पीएचडी के लेवल तक पहुंच जाए, पढ़ाने वाला उस्ताद अपने हर तालिब इल्म की सलाहियतों से वाकिफ होता है। वो मंजिले यकीन पर कई दफा ऐसे होता है कि उसे यकीन होता है कि उसने जो अपने स्टूडेंट की एनालिसिस की है, जिस लेवल पर उसको देखना चाहता है, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद उसको इम्तिहान की मंजिल से गुजरना पड़ता ताकि साबित कर दे कि तुम जो सोच रहे हो मैं वाकई उस मंजिल पर हूं। ये एक जवाब है। दूसरा जवाब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इम्तिहान तुम्हारी तरबियत और परवरिश में मजीद इजाफा करता है। वो कैसे? फरमाते हैं आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब किसी लोहे को और मजबूत करना होता है, लोहा खुद एक मजबूत चीज का नाम है, लेकिन फिर फरमाते हैं अगर किसी लोहे को मजीद मजबूत करना होता है तो उसे आग में डालकर पकाया जाता है, जिसे हम भट्टी कहते हैं। और अजीब लफ्ज है उर्दू जबान में, फारसी जबान में, जो ये अमल होता है जब किसी हम लोहे को आग में मजीद पकाते हैं तो उसको कहते हैं आब देना। आब देना तो एक्चुअली पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी दरख्त को, झाड़ को पानी डालते हैं, उसको कहते हैं आब देना। हम पका रहे हैं भट्टी में, कहते हैं उसको आब देना।
क्योंकि हकीकत में पकाने से उसकी तकवीत में इजाफा हो रहा है। देखने में वो भट्टी है, देखने में वो पक रहा है, देखने में वो मजीद आग है, उसके बावजूद इस अमल से उस शय की कुव्वत में और इजाफा होता है। मालूम हुआ ये लोहे का इम्तिहान था कि जब उसे मजीद मुश्किल में डाला गया तो उसकी तकवीत में इजाफा होता है। इसी तरीके से फरमाता है कि जब हम किसी बंदे को किसी मुश्किल या मुसीबत में डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि उसकी और परवरिश हो, उसकी और तकवीत में इजाफा हो। और फिर एक मिसाल दी जाती है कि डम्मी वॉर कराई जाती है फौजियों से, उनको सख्त से सख्त तरीन हालात में पानी को रोककर, प्यास को बढ़ाकर, खाने को रोककर, भूख को बढ़ाकर, गर्म और सर्द हालात का क्यों करते हैं? ताकि वो इतने मजबूत हो जाएं कि जब सही वक्त पर खुदा न खास्ता उन पर कोई मुसीबत आ पड़े तो वो उस मुसीबत के मुकाबले पर खड़े हो सके। और जो इंसान ऐसी मुसीबत के वक्त कामिल हो जाता है, उसके लिए अल्लाह ने फिर एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ऐ मेरे हबीब, उनको बशारत दे दीजिए। किन को बशारत दे दीजिए? रुक जाए एक लम्हे के लिए। यहां पर खुशखबरी किन लोगों के लिए दी जा रही है? उनको जिनके लिए भूख का इम्तिहान हुआ, प्यास का इम्तिहान हुआ, माल का इम्तिहान हुआ, औलाद के नुकसान का इम्तिहान का नहीं। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, जो मुसीबतों पर सब्र करे वो लोगों के लिए बशारत है। मुसीबतों में गिरफ्तार होने वाले के लिए बशारत नहीं है। मुसीबतों में गिरफ्तार होकर सब्र करे। सब्र कैसे करना है? उनको कहना है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह से हैं, हम किसी और के लिए नहीं हैं, हम इस दुनिया के लिए नहीं हैं, हम हमारी बीवी बच्चों के लिए नहीं हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए नहीं हैं, हम इस बिजनेस के लिए नहीं हैं, हम इस कारोबार के लिए नहीं हैं, हम फकत अल्लाह के लिए हैं। चूंकि हम अल्लाह से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, लिहाजा व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ रुजू करके जाएंगे। तो जिस दिन इंसान के दिल में बात बैठ जाएगी कि मैं कुछ नहीं हूं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना, पता नहीं जुमला हम हर किसी के इंतकाल की खबर को सुनकर अपनी जुबान पर जारी कर देते हैं, मगर एक लम्हे के लिए इसकी गहराई पर गौर करें कि बंदा कहता क्या है। इन्ना लिल्लाही, मैं अपने परवरदिगार के से हूं, उसकी तरफ से हूं, इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। तो अगर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार अगर दुनिया से गुजर जाता है और वाकईन उसे इस बात पर यकीन है कि वो कहीं और नहीं गया, अल्लाह की तरफ से आया था, अल्लाह की तरफ लौट कर वापस गया, तो शायद इस रिश्ते के टूटने पर वो तकलीफ, वो गम हमको महसूस नहीं होगा। साथ साथ हमारी तौहीद मुस्तहकम होती जाएगी, अल्लाह पर ईकान हमारा मुस्तहकम होता जाएगा। तो मालूम हो, बशारत मुसीबत में गिरफ्तार होने वालों के लिए नहीं है, बल्कि बशारत मुसीबत में गिरफ्तार होने के बाद सब्र करने वालों के लिए। बहुत बहुत आला तरीन मकाम है सब्र, बहुत आला तरीन मकाम है। कुरान मजीद कहता है कि जब वो बंदे जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलाम हो तुम पर इसलिए कि तुमने दुनिया में सब्र किया था। मेरी मालूमात बहुत महदूद हैं कुरान मजीद के मुताल्लिक, लेकिन मेरे नजर से कोई ऐसी आयत नहीं गुजरी जहां अल्लाह बंदे की कोई और तौसीफ बयान करते हुए फरिश्तों को हुक्म दिया हो कि तुम ऐसे बंदे को सलाम करो। अजीब बात है कि किसी भी
बंदे को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि मसलन ए फरिश्तों इनको सलाम करो, नमाजें पढ़ कर आए हैं, ए फरिश्तों को सलाम करो, ये रोजे रख कर आए हैं। नहीं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, फरिश्ते सलाम करेंगे कहकर कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में सब्र करते थे। मालूम हुआ सब्र इंतहाई अजीम सिफत का नाम है कि जिसे अल्लाह ने बतौर नाज, बतौर फख्र बंदों के लिए पेश किया। मलाइका से सवाल हुआ वसुइला अनिल ईमान, या अल ईमान क्या है? जवाब दिया फकाल अल ईमानु अला अरबा दाइम, ईमान के 4 मराहिल हैं, 4 सतूनों पर कायम है। अस्सब्र वल यकीन वल अदल वल जिहाद, एक सब्र, फिर यकीन, फिर अदल, फिर जिहाद। फिर फरमाते हैं वस्सब्र मिन्हा अला अरबा शाब, फरमाते हैं कि फिर सब्र की 4 शाखें हैं, इश्तियाक, खौफ, बेइतनाई और इंतजार। क्या मतलब हुआ? जो जन्नत का मुश्ताक होगा वो ख्वाहिशों को खुद ब खुद भुला देगा, पहली मंजिल। जो जन्नत का इश्तियाक रखता होगा, जो जन्नत का मुश्ताक होगा, वो खुद ब खुद अपनी ख्वाहिशों को भुला देगा। और जो दोज़ख से खौफ रखता है, खुद ब खुद वो अपने गुनाहों से किनारा कशी करेगा। फिर फरमाते हैं कि जो बेइतनाई करेगा वो मुसीबतों को आसान समझेगा। चौथी मंजिल है जिससे मौत का इंतजार होगा, वो नेकी करने में जल्दी करेगा। हम भी नेकी करते हैं, आप भी नेकी करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम, इंशाल्लाह कहूं या खुदा न खास्ता कहूं, अगर खबर मिल जाए कि आने वाली फज्र को शौकत साहब का इंतकाल होने वाला है, कितनी जल्दी करेंगे हम? अभी से इस वक्त से लेकर नमाज फज्र तक जितनी इम्कानात हैं, हर मुमकिनात को इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जाएगी कि और एक नेकी कर लें, और एक कर लें, और एक। क्यों? इसलिए कि मौत का यकीन हो गया। इससे मतलब क्या हुआ? बंदा नेकी करने में देर करता है इसलिए कि वो समझता है कि अभी तो मौत हमको आने वाली नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, मौत तो 100 बरस के बाद आने वाली है। क्योंकि बहुत से बुजुर्गों ने हमको दुआ दी है 125 बरस जिंदा रहो, तो हम समझते हैं कि 125 से पहले तो मौत हमको आने वाली ही नहीं है। लेकिन मौला फरमाते हैं कि जिस बंदे को मौत का इंतजार होता है वो नेकी करने में देरी नहीं करता बल्कि जल्दी करता है, इसलिए कि उसे मालूम है कि ये जो वक्त मेरा गुजर रहा है, एक एक पल, एक एक लम्हा, ये मेरे लिए नेमत मिली है ताकि मैं अपनी नेकियां कर कर अपने गुनाहों को माफ करवाऊं या अपने हसनात का इजाफा करूं। फिर एक अजीब जुमला मौला ने नहजुल बलागा में सब्र के इस्तेमाल किया। फरमाते हैं वस्सब्र मिनल ईम फइन्न सब्र मिनल ईमान कर्रासी मिनल जसद, सब्र को ईमान से वही रिश्ता है जैसे सर को जिस्म से है। फिर दोहरा दूं, सब्र को ईमान से वही रिश्ता है जो सर को जिस्म से है। सर इंसान की पहचान की अलामत है। सर न हो तो इंसान बोल न सके, सर न हो तो इंसान सुन न सके, सर न हो तो इंसान देख न सके। इंसान का चेहरा इंसान की आन बान शान है। और मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान चाहे तुम कितना ही खूबसूरत क्यों न कर ले हो, कितना ही मजबूत क्यों न कर लिया हो, लेकिन तुम्हारा ईमान के सर का नाम है सब्र। बंदे को दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर सब्र का जौहर कितना है, इसलिए कि सब्र उसके ईमान को जाहिर करने वाला है, सब्र उसके ईमान का चेहरा है। अजीजा निगरामी, कुरान मजीद में जिसे मैंने कहा ना, साफ साफ इकरार कर रहा हूं आपके सामने कि मेरा तजुर्बा, मेरा मुतालिया बहुत मुख्तसर है, लेकिन फिर यही देखता हूं
کہ جو آیت اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے پیش کی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے۔ ہم صلوات حضور پر پڑھتے ہیں، ہم صلوات محمد و آل محمد پر پڑھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو ہر مصیبت کے آنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مطلب کمال پر کمال اللہ عطا کر رہا ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ کون بندہ ہوگا جو قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے جس گھر میں مصیبت آئی ہے نا، وہ مصیبت کا اندازہ تو وہ گھر والے ہی کر سکتے ہیں۔ میں تو سکون و اطمینان کے عالم میں اپنے گھر بیٹھ کر آپ کو مخاطب ہوں، لیکن جس کا وارث گیا ہو، جس بچے کا باپ گیا ہو، جس کا بھائی چھوٹ گیا ہو، یہ جو مشکل پڑی ہے یہ تو انہی لوگ جانتے ہیں کہ ان پر کتنا غم ٹوٹ پڑا ہے۔ لیکن میں وہی تو تسکین قلب کا باعث بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کسی بھی موقع پر نماز کو اللہ نے ساقط نہیں کیا۔ مال نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں دی، راستے بند تھے، حج ساقط ہو گیا، بیمار تھے، روزہ آپ کے اوپر ساقط ہو گیا، صحت ملے گی انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کہا لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے کہا اشارے سے پڑھو، مگر پڑھو۔ نماز اسی وقت ساقط ہوگی خدا نخواستہ جب تم مکمل طور پر نماز کے ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک بے ہوشی کے عالم میں گزارتے ہیں، یا خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ انسان پاگل ہو جائے۔ اس کے باوجود ہمیں قرآن مجید میں آیت نہیں ملی کہ اللہ فرماتا ہو ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین۔ نہ، یقیناً اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جتنے واضح الفاظ میں اس نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا نا جیسے ہمارے گھر میں جب کوئی کسی بچے کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے وہ کر نہیں پاتا ہے، اسے بہت مشکلات درپیش ہو رہی ہے، ہم اس کو انکریج کرنے کہتے ہیں بیٹا تم کرو تو صحیح، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو کتنا بڑا انکریجمنٹ مل جاتا ہے جب گھر کا کوئی بڑا اس کے ساتھ کہہ دے کہ بیٹا تم شروع تو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مشکل سے مشکل چیز بھی اس کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ آپ سوچ کر بتائیے پروردگار سے بڑا بھی کوئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم پر مصیبت آئے گی، مشکلیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، بٹ ہم تم کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا اس سے بڑا پھر کوئی تم کو مددگار نہیں چاہیے، اور وہ خود تم دعا کر کے اس کو اپنے ہمراہ نہیں کر رہے ہو، وہ خود کہہ رہا ہے تم صبر کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر صبر ہر نبی کے ساتھ ان کی جتنی تعریفیں کی گئی، ان کے جتنے مراتب اس زمانے کے اعتبار سے چاہے قرآن مجید میں بیان کیے ہوں یا تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملے ہوں، لیکن ہر نبی کے ساتھ صبر کا گوشہ یقیناً جڑا رہا، اور ایک نبی تو کم از کم ایسا گزرا ہے جس نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ آج اس نبی کا صبر ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا، اصطلاح بن گئی، صبر ایوبی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ صبر کیا، شاید صبر اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ تو اردو بولنے والوں نے
صبر ایوبی کی ایک ٹرم ایجاد کر دی کہ شاید اس سے بڑا نہ کوئی صابر ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑا کوئی صبر کی منزل سے گزر سکتا ہے۔ صبر ایوبی، حضرت ایوب، تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ان کے صبر کا ذکر ہے۔ 15ویں پارے کے آخر سے لے کر 16ویں پارے کے ابتدا میں اگر آپ جائیں تو تفصیل سے واقعہ پیش کیا گیا کہ آپ کے پاس جائیداد تھی، بہت زمینیں بے انتہا، جانور، اونٹ، گھوڑے، جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، اور زمینیں خالی نہیں تھی، باغات، کھیتی ایسی کہ حد نظر کہ جہاں تک نظر جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات حضرت ایوب کی ہے۔ باغ، جانور، کھیتی، زراعت، اولاد، بیویاں، مطلب آپ سوچئے کوئی ایسی نعمت جو حضرت ایوب کے پاس نہ رہی ہو۔ ہوا یہ کہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی، ایک ہوا چلی اور ایک ہی وقت میں آپ کے سارے جانور مر گئے۔ نبی نے کہا جس کا تھا اس نے لے لیا۔ ابھی جملہ ادا ہی ہوا تھا کہ دوسرے نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی، ایک ہوا ایسی آئی کہ ایک ہی وقت میں آپ کے سارے باغ اور زراعت جل کر خاکستر ہو گئے۔ کہ اس کا تھا اس نے لے لیا۔ تیسرے نے آ کر خبر دی کہ جس چھت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے بچے کھانا کھا رہے تھے وہ مکان کی چھت گری اور ایک ہی وقت میں سارے بچے حضرت ایوب کے ختم ہو گئے۔ جواب دیا الحمدللہ علی کل حال، نعمتیں اس نے دی تھی، اس نے لے لی، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس کی تعریف کروں ہر حال میں، علی کل حال۔ گھر والوں نے دیکھا کہ جس نبی کے پاس اتنے جانور تھے، اتنی زمینیں تھی، اتنے باغات تھے، محل تھے، اور اب وہ نعوذ باللہ محتاج دانہ ہو گئے، تو آپ کی 4 بیویاں تھیں، 1 2 3 بیویوں نے طلاق لے لیا۔ اب حضرت ایوب اکیلے ہیں، ان کی ایک بیوی کے ساتھ جس کا نام تھا حضرت رحمہ۔ کچھ دن گزرے تو گاؤں والوں کا خیال آیا کہ جس نبی کے ساری بیویوں نے رشتہ توڑ لیا، بچے مر گئے، جانور ختم ہو گئے، کھیت جل گئے، تو یقینی طور پر نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر یہ ہمارے درمیان میں رہیں گے تو عجب نہیں کہ یہ عذاب ہم پر بھی آئے۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ اس نبی کو شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ شہر کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ نے تعریف کی فرشتوں کے درمیان، دیکھو میرا یہ نبی ہے، میرا بندہ، کتنی مصیبتیں اس پر آئی اور ہر مصیبت پر اس نے کیسے صبر کیا۔ تو شیطان نے کہا پالنے والے، جس کے پاس ساری نعمتیں تھی، مکان ہے، زراعت ہے، جانور ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، یہ ساری نعمتیں رکھ کر اگر وہ تیری عبادت کرتا ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، تو کمال کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ ساری چیزیں تو اس سے میں نے واپس لے لیا۔ کہا نعمتیں تو نے واپس لے لی، مگر بظاہر حضرت ایوب کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف تو نہیں ملی۔ تو اللہ نے حضرت ایوب پر بیماری طاری کی۔ یہ منزل آزمائش تھی ان کے لیے۔ اب بتانا تھا کہ ساری نعمتوں کے چلے جانے کے باوجود جب وہ خود بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اپنے پروردگار کا کس طریقے سے شکر کرتے ہیں۔ ان کی زبان پر ایک جملہ رہتا تھا
کہ اے میرے اللہ تو جو لیتا ہے لے لے، مگر میری زبان میں اتنی طاقت باقی رکھ کہ تیرا شکر ادا کر سکو۔ 18 سال حضرت ایوب بیماری کے عالم میں شہر کے باہر زندگی گزارے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سمجھے تھے کہ اگر اس بندے خدا کو شہر کے باہر ڈال دیتے ہیں تو خود بخود یہ اپنی موت مر جائے گا، مگر یہ مرے نہیں۔ اس لیے نہیں مرے کہ ان کو غذا تو مل رہی ہے۔ لوگوں نے طے کیا کہ اب ان کا کھانا پانی بند کر دیا جائے۔ حضرت ایوب بیمار ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، غذا کہاں سے ملے؟ حضرت رحمہ نے گاؤں میں گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ ان کے ذریعے حضرت ایوب ابھی زندہ ہیں تو طے کر لیا کہ حضرت رحمہ کو کوئی کام نہ دے۔ دن گزر گیا، گئی لوٹ کر واپس آئی۔ اللہ کا نبی حضرت رحمہ بھوکے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، حضرت رحمہ نے حضرت ایوب سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ آپ کا آج کیا حکم ہے؟ ایک دن گزر گیا، دوا تو کجا، کھانا اور پانی میسر نہیں ہوا۔ حضرت ایوب نے کہا کہ اگر اس علاقے کے لوگوں نے تم کو کام دینے سے منع کیا ہے تو آج تم اس طرف چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام مل جائے، بدلے میں کچھ روٹی کھانا مل جائے۔ شام کو حضرت رحمہ لوٹ کر واپس آئیں۔ کہ اللہ کے رسول، اس علاقے کے لوگوں نے بھی ہم کو کوئی کام نہیں دیا۔ دوسرا دن گزر گیا، اللہ کا نبی کی زوجہ بھوکے سو گئے۔ تیسری صبح نمودار، جناب رحمہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج کیا حکم ہے؟ کہ سر راہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے خدا گزرے، کوئی قافلہ گزرے جن کو مقامی حالات معلوم نہ ہو، وہ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ جناب رحمہ سر راہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک قافلہ نظروں کے سامنے آیا، قافلے کو روکا، کہ قافلے والوں، میں حضرت یوسف کی پوتی حضرت رحمہ ایک نبی کی بیوی ہوں۔ تمہارا نبی 2 روز سے بھوکا ہے۔ میں کچھ اور نہیں بلکہ صرف اتنا مطالبہ کرتی ہوں کہ ایک امتی ہونے کے ناطے تم پر جو تمہارے نبی کا حق ہوتا ہے وہ دے دو۔ قافلہ خاموش کھڑے رہا۔ ایک شخص سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ تم حضرت یوسف کی پوتی ہو؟ جناب رحمہ نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو کہ میں کیسے ثابت کروں؟ چل کر دیکھو کہ گھر میں میرے ایوب آج 18 سال سے بیمار ہیں۔ کہا نہیں، تم یہ ثابت کرو کہ تم حضرت یوسف کی پوتی کیسے ہو۔ پوچھا کیسے ثابت کروں؟ کہ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ حضرت یوسف کے بال سنہری تھے، اور یہ وہ چیز ہے جو ان کی نسل میں چلتی ہے۔ اگر تم یہ بتا دو کہ تمہارے بال بھی سنہری ہیں تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جناب رحمہ نے بآواز بلند صیحہ کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے نبی کیے ناموس کے بالوں پر تم نظر کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ روتے ہوئے گھر کو واپس آ گئی۔ جناب ایوب نے پوچھا بات کیا ہے؟ سر راہ جا کر کھڑی ہوئی تھی، غذا اور پانی کی امید تھی۔ سارا واقعہ سنایا، اور جب یہ سنا
کہ قافلے والوں نے حضرت رحمہ کے بالوں پر نظر کرنے کی خواہش کی ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، پروردگار مال لے لیا میں نے صبر کر لیا، اولاد ختم ہو گئی میں نے صبر کر لیا، زراعت ضائع ہو گئی میں نے صبر کر لیا، جانور ختم ہو گئے میں نے صبر کر لیا۔ کہ مالک یہ غیرت برداشت نہیں کر سکتا کہ ایوب کی زندگی میں ایوب کی بیوی کے سر پر کوئی نظر کرے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ایوب بس یہی منزل پر آ کر آپ کا صبر رک گیا کہ ایک بیوی کے فقط بالوں پر نظر کرنے کا کسی نے ارادہ کیا تھا تو آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کر دی کہ سب کے اتنے مراحل طے کرنے کے بعد بھی یہ وہ منزل ہے کہ میں اس سے نہیں گزر سکتا، اور پھر بھی آج اتنے برس گزرنے کے بعد اردو بولنے والے صبر ایوب کو ایک اصطلاح بنا کر صبر کرنے والوں کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کوئی امام سید سجاد سے پوچھے کہ برہنہ سر اور ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، بازار ہے یا دربار ہے، کس طریقے سے ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی بازاروں سے گزارا گیا، کبھی درباروں میں پیش کیا گیا، اور جہاں جہاں پیشی ہوتی تھی وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، سوچ کر بتانا کہ سید سجاد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہی تو مرحلہ تھا جب قافلہ لوٹ کر مدینے کو واپس آیا تھا تو کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ مولا میں اس وقت کوفے میں موجود تھا جس وقت آپ اسیر کر کے لائے گئے تھے، اور میں اس وقت بھی کوفے میں تھا جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل اسیر کر کے لائے گئے تھے۔ وہی دربار، وہی شہر، حاکم بھی وہی تھا، مگر دونوں کے دربار میں آنے میں بڑا فرق تھا۔ جب مسلم کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا تھا آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں، سینہ پھیلا ہوا تھا، چہرہ نمایاں تھا، مگر مولا جب میں نے آپ کو دیکھا دربار میں داخل ہوتے ہوئے نظریں جھکی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا ایک ہی خاندان کے دو فرد، وہ چچا اور یہ بھتیجا، دونوں کے آنے میں اتنا فرق کا تو نے تقابل برابر کا نہیں کیا۔ مسلم کو جب دربار میں لایا گیا تھا تو مسلم اکیلے تھے، مسلم کے ساتھ نہ مسلم کی بیٹی تھی، نہ مسلم کی بہن تھی، نہ مسلم کی بیوی تھی، نہ مسلم کی ماں تھی، مگر جس وقت مجھے دربار میں لایا گیا اس وقت میں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ میری مائیں بھی تھی، میری بہنیں بھی تھی، ہماری بیٹیاں بھی تھی۔ عزیزان گرامی، یقینی طور پر کسی بہن کے لیے بہت بڑا مقام درد ہے کہ ابھی وہ ایک مصیبت سے مکمل طور پر باہر نہیں آئے تھے کہ یکایک محسوس ہوا کہ وہ مصیبت پہاڑ بن گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جناب زینب نے امام حسین کو ولید کے گھر سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا تو بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اس لیے کہ موت کے منہ میں جا کر حسین واپس زندہ آئے تھے، لیکن وہ بہن کیا جانے کہ کچھ ہی دنوں میں اسی بہن نے اپنے بھائی کے لاشے پر گھوڑے کو پامال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ عزیزان گرامی، میں اس بہن کو اسی عنوان سے پرسا دوں گا کہ یقیناً تمہارا بھائی بھی موت کے منہ سے باہر آیا تھا اور یکایک اللہ کو پیارا ہوا، لیکن اتنا تو ہوا کہ کسی نے نعوذ باللہ تمہارے بھائی کے لاشے پر گھوڑے چلا کر لاشے کو پامال تو نہیں کیا۔
اس کے باوجود دوست احباب رشتہ دار جمع ہوئے، دل کو سکون ملا، کہنے والوں نے کچھ اچھے الفاظ بیان کیے، لیکن تصور میں آتا ہے کہ ایک بہن اور بھی تھی جو تلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی بلندی سے سمندر کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی 3 روز کا پیاسا ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ یہ ابن سعد، یہ محمد کا بیٹا ہے، علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے، مجھے ذبح کر دے، اسے چھوڑ دے، مجھے پامال کر دے، اسے چھوڑ دے۔ میں پرسہ سلمان سے بھی دوں گا کہ کوئی وارث گھر سے گزر گیا، بچے یتیم ہو گئے۔ ہاں، بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب کسی کم سن بچے کو ہم یتیم کہہ کر مخاطب کریں۔ عزیزان گرامی، پھر وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ آج ہمارے گھر سے وارث چلا گیا، بچے یتیم ہو گئے، مگر پھر یہی یاد آتا ہے ایک اور گھر بھی تھا جہاں پر کچھ اور بچے بھی یتیم ہوئے تھے، تو ہمارے بچوں کو پرسائے سے ملا کہ کہنے والے نے اسے گڑیا کہہ کر مخاطب کیا، کسی نے پیار کیا، کسی نے اچھے کلمات بیان کیے، کسی نے تسکین دی، کسی نے صبر کے الفاظ سے مخاطبت کی، لیکن ہائے وہ یتیم حسین جسے اس کے باپ کے مرنے کا پرسہ اس طرح سے ملا کہ کان سے گوشوارے اس طریقے سے چھینے گئے کہ کان زخمی ہو گئے، رخسار پر تماچے لگائے گئے، پشت پر تازیانے تھے، کرتے میں آگ لگائی، بازوؤں کو رسیوں سے باندھ کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شہر بشہر اسیر کر کے پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر بہجت حسین ابن ڈاکٹر شمشاد حسین کی روح کے لیے اصالہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ